برادران اسلام، اس وقت جو حدیث مبارکہ میں آپ کی خدمت میں پیش کرنے لگا ہوں، یہ حدیث شریف کی مشہور زمانہ کتاب مشکوٰۃ المصابیح کے صفحہ نمبر 173 پر موجود ہے، اور یہی حدیث مبارکہ جامع ترمذی میں موجود ہے اور ابن ماجہ کے اندر بھی موجود ہے۔ اس حدیث مبارکہ کے راوی ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ وہ فرماتے ہیں کہ پیارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب ماہ رمضان کی پہلی رات آتی ہے تو شیاطین اور سرکش جن قید کر دیے جاتے ہیں۔ رمضان کی جب پہلی رات آتی ہے، شیاطین اور سرکش جن وہ قید کر دیے جاتے ہیں، ان کو بیڑیاں پہنا دی جاتی ہیں تاکہ وہ مسلمانوں کو عبادات سے نہ روک سکیں، نیک کاموں سے نہ روک سکیں، ان کی طاقت کمزور پڑ جائے۔ اور فرمایا کہ دوزخ کے سارے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ کب؟ جب رمضان کی پہلی رات آتی ہے، پھر ان میں سے کوئی دروازہ نہیں کھولا جاتا، اور جنت کے سارے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، پھر ان میں سے کوئی دروازہ بند نہیں کیا جاتا۔ یعنی رمضان کی رات جو پہلی ہے، اس کی آمد ہوتے ہی شیاطین جکڑ دیے گئے، زنجیروں میں قید کر دیے گئے، اور جہنم کے دروازے بند کر دیے گئے، اور جنت کے دروازے کھول دیے گئے۔ اور فرمایا ایک پکارنے والا یہ اعلان کرتا رہتا ہے۔ وہ پکارنے والا کون ہے؟ فرشتہ، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ڈیوٹی ہے، وہ پکار کے اعلان کرتا ہے۔ اعلان کیا ہے؟ وہ یہ کہتا ہے، اے بھلائی کے چاہنے والے آگے بڑھ جا، اور اے برائی کے چاہنے والے باز آ جا۔ یہ اعلان کرتا رہتا ہے، اے بھلائی کے کرنے والے آگے آ جا، آگے آ جا، اللہ تعالیٰ کی رحمت تیرا انتظار کر رہی ہے، آگے آ جا، پیچھے پیچھے کیوں گھوم رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ تمہیں بلا رہا ہے، اللہ کی رحمت تجھے بلا رہی ہے، آگے بڑھاؤ نیکیوں میں۔ جیسا کہ قرآن پاک میں فاستبقوا الخیرات، نیکیوں میں ایک دوسرے سے آگے نکل جاؤ۔ اور سورۃ الواقعہ کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یہ جو نیکیوں میں آگے آگے رہنے والے ہیں نا، اللہ تعالیٰ کی جنت میں انعامات حاصل کرنے میں بھی یہی آگے آگے رہیں گے۔ اس کا لازمی معنی یہ بنتا ہے کہ جو نیکیوں میں پیچھے پیچھے رہنے والے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کی جنت میں جب انعامات کی تقسیم ہوگی تو یہ پیچھے پیچھے رکھے جائیں گے، کیونکہ یہ نیکیوں میں پیچھے پیچھے رہنے کے بڑے شوقین تھے۔ اس لیے جب نیکی کا معاملہ ہو، آگے بڑھنا چاہیے، اور آگے بڑھ کے وہ نیکی کرنی چاہیے، اور جب کوئی برائی ہو اس میں نظر ہی نہیں آنا چاہیے۔ ایک سچا مسلمان ایسا ہوتا ہے۔ تو یہ فرشتہ اعلان کرتا ہے، بھلائی کے چاہنے والے آگے بڑھ جا، اور اے برائی کے چاہنے والے باز آ جا، باز آ جا، کہ یہ ایسا نہ ہو کہ رمضان مبارک کے اندر گناہوں کی پاداش میں تجھے جہنم میں پھینک دیا جائے۔ اس لیے یہ ڈرایا گیا، اور نیکی کرنے والے سے کہا گیا کہ تو آگے آ جا، اللہ تعالیٰ کی جنت تیرا انتظار کر رہی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت سارے لوگ جہنم سے آزاد کر دیے جاتے ہیں۔ کب؟ رمضان کی پہلی رات میں، اور ایسا ہر رات ہوتا رہتا ہے۔ سبحان اللہ، ہر رات ایسا ہوتا رہتا ہے، پہلی، دوسری، تیسری، چوتھی، پانچویں، حتیٰ کہ اینڈ تک۔ ہر رات کے اندر اللہ تعالیٰ اپنے مسلمان بندوں کو جہنم سے آزاد کرتا رہتا ہے، اور انہیں جنت میں داخل کرتا رہتا ہے۔ یہاں کر حدیث مبارکہ مکمل ہو گئی۔ برادران اسلام، دیکھیں اس حدیث مبارکہ میں کتنے فضائل ہیں جو آج سمیٹنے کا ہمارے پاس موقع ہے۔ کل یہ موقع نہیں رہے گا۔ آج الحمدللہ غالباً 5واں روزہ ہے، 5واں روزہ ہے، تو پیچھے 25 دن رہ گئے، ان میں سے بھی 24 بنتے ہیں یا 25 بنتے ہیں، اللہ ہی بہتر جانتا ہے، چاند بتائے گا۔ تو میرے بھائیو، یہ رمضان ابھی چاند دیکھنے کی باتیں کر رہے تھے، ابھی چاند دیکھ کے بھی 5واں روزہ رکھ رہے ہیں۔ رمضان ایک مہمان مہینہ ہے، یہ مہمانوں کی طرح آتا ہے اور مہمانوں کی طرح چلا جاتا ہے۔ کسی نے اس سے کچھ کمانا ہے کما لے، یہ اللہ کی رحمت کا بہتا ہوا سمندر ہے۔ جس نے اس سے کوئی رحمت کا پانی حاصل کرنا ہے کر لے، نہیں کرنا یہ تو گزر جائے گا، وہ بندہ محروم رہ جائے گا۔ لہٰذا رمضان کا روزہ رکھیں، سحری کریں، افطاری کریں۔ سحری کرنا سنت ہے، سحری کے بغیر روزہ رکھنا کوئی کمال کی بات نہیں، نہ کوئی اس کی فضیلت ہے کہ رات کا ہی کھایا تھا بس ضرورت ہی نہیں رہی، سحری کی ہی نہیں۔ سحری کھانا سنت ہے، اور نبی پاک نے فرمایا کہ اس کے اندر برکت ہے۔ سحری کھانے سے انشاءاللہ روزہ رکھنے کا ثواب زیادہ ملے گا۔ اور ہمارے دین میں یہ بھی ہے، ہمارے پیارے نبی کے فرمان میں، کہ سحری کو تاخیر کر کے کھاؤ، بالکل اینڈ پر لے جا کے، یعنی 5-10 منٹ رہ جائیں تو سحری ختم کریں، بالکل اینڈ پہ لے جا کے کھاؤ۔ اور افطاری کے بارے میں فرمایا کہ جیسے ٹائم ہو جائے فوراً افطاری کرو،
ادھر تاخیر نہیں کرنی. ہاں 1-2 منٹ کی احتیاط تو چلے گی، لیکن بلا احتیاط میں 10-10 منٹ یہ جائز نہیں ہے. سحری میں تاخیر کرنی ہے اور افطاری میں جلدی کرنی، یہی پسندیدہ ہے اور اسی کا ثواب زیادہ ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو رمضان مبارک کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس کے سارے روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، نماز تراویح کا اہتمام عطا فرمائے اور صدقہ و خیرات نیک اعمال جو آپ کر سکتے ہیں کریں، چونکہ اس وقت نیکیوں کا سیزن ہے، نیکیوں کا موسم بہار آیا ہوا ہے. کئی لوگ دیکھیں آپ نے سیزن کب آتے ہیں، بس آموں کا سیزن آیا آموں کا سیزن کما لیا، گندم کا آیا گندم کا سیزن کما لیا. وہ ویسے کوئی کام نہیں کرتے، بس سیزن کماتے ہیں. کوئی چیز آتی ہے اس کا سیزن کما لیا، پھر بیٹھ کے 3-4 مہینے کھاتے ہیں، پھر کسی چیز کا سیزن آیا پھر کما لیا، پھر اسی طرح 3-4 مہینے بیٹھ کے کھاتے ہیں، پھر کسی سیزن تو آتی رہتے ہیں. سیزن کبھی گندم کا، کبھی چاول کا، کبھی پھلوں کا، کبھی کسی خاص پھل کا یا کسی سبزی کا یا کسی اور چیز کا سیزن آتے رہتے ہیں. تو میرے بھائیو یہ سیزن ہے نیکیوں کا، موسم بہار ہے، اس سے جتنا ہو سکے فائدہ اٹھائیں، اس سے پہلے کہ ہم یہ ہاتھ ملتے رہ جائیں اور کہیں اب کیا ہو جب چڑیا چگ گئی کھیت. کچھ بھی پھر حاصل نہیں ہوگا. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وما علینا الا البلاغ المبین.